بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ آج سب ڈرے ہوئے تھے۔ ٹیسٹ کے 3 دن بعد ٹرانسپلانٹ کے لیے صحت مند لیور کا انتظام ہو چکا تھا۔ شاید تقدیر اس پر مہربان ہو رہی تھی، لہٰذا آج فاطمہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم دن تھا۔ مما، بابا، میں نے آج تک آپ کو جتنا بھی ستایا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کے بیڈ کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ نہیں بیٹا، پلیز ایسے مت کہو۔ اس کی امی خود کو قابو میں نہ رکھ پائیں۔ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا۔ بیٹا، آپ تو سب کو اتنی امید دلانے والی ہو، آپ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ریان صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ جی بابا، الحمدللہ، امید نہیں، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، بس میں چاہتی ہوں کہ کوئی بوجھ نہ ہو میرے دل پر۔ آپ ایک دفعہ کہہ دینا، آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کی۔ میری بچی، میری زندگی تمہیں لگ جائے، یہ کہتے ہوئے مسز ریان اس پر جھک کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ پیچھے کھڑے ریان صاحب نے اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے مسز ریان کے کندھوں کو تسلی کے انداز میں تھپکا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، کتنی اذیت ناک گھڑی تھی، گویا فاطمہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ مما پلیز، آپ مت روئیں، ایسے تو میں بھی کمزور پڑ جاؤں گی۔ فاطمہ کے آنسو حلق کا پھندہ بن چکے تھے۔ اس وقت کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ کمرہ مسز ریان کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میرا بچہ، معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے، آج تمہاری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر، مما پلیز ایسے مت کہیں، پلیز مما، اس نے مسز ریان کے دونوں ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ بھی ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھی تھی۔ انسان تھی آخر، کتنا مضبوط رہ سکتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں مما، کہ مجھے الحمدللہ دین کا علم ہے۔ میں اگر مر بھی گئی تو اس بوجھ کو لے کر نہیں جاؤں گی کہ میں دین کو جانے بغیر، اسے سیکھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر مر گئی۔ آپ لوگ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں کیسے یہ سب کر پاتی؟ اور یہ بیماری، یہ تو اللہ کی پلاننگ ہے، یہ میرے لیے اس کے قرب کا رستہ ہموار کرنے آئی ہے۔ میرے رب کا جو قرب مجھے اس بیماری میں مل رہا ہے، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا مما۔ اس کی ایک ایک بات دونوں والدین کے دل پر اتر رہی تھی۔ ہاں، وہ خوش قسمت ہی تو تھی، اس نے زندگی میں ہی رب کو پا لیا تھا، رب کو پیارا ہونے سے پہلے ہی رب کو پیاری ہو گئی تھی، رب سے ملنے سے پہلے ہی رب سے مل چکی تھی۔ قابل رشک تو وہ تھی ہی۔ ایکسکیوز می، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرنا ہے۔ سسٹر لیزر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جی بہتر، ریان صاحب نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، جھک کر فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ آپ ہماری بیٹی ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ ان کی اس بات سے فاطمہ کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ الحمدللہ، وہ بھرپور طریقے سے مسکرائی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر شہریار نے بہت دھیان سے ہر لفظ سن کر دل پر اتارا تھا۔ وہ پہلی بار اس کی آواز سن رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ قرۃ العین بالکل سہمی اور شرمائی بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا چہرہ ٹیڑھا کیا۔ الحمدللہ۔ بس میرا حال نہیں پوچھیں گی؟ شہریار نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ نگاہیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ ہائے، الحمدللہ، بہت خوش قسمت، واللہ خود پر شک آ رہا ہے، یقین نہیں آتا اللہ نے مجھے اتنی پیاری بندی سے نوازا ہے۔ قرۃ العین کو اس کی آواز میں جوش، خوشی دونوں یک وقت محسوس ہوئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اسے ہی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نظریں ملی تھیں۔ قرۃ العین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے نگاہیں پھر سے جھکا لیں۔ آپ یقین کریں قرۃ، آپ مجھ پر، میرے رب کا، میری اس زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ شہریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے جیسی بیوی چاہیے تھی، میرے اللہ نے مجھے ویسے ہی دی ہے، الحمدللہ۔ قرۃ العین کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہے جا رہا تھا، جبکہ قرۃ العین کی نظر ان ہاتھوں پر تھی جن میں اس کے ہاتھ تھے۔ میں آپ کی طرح نیک نہیں، میں آپ کی طرح دین کے راستے میں آگے نہیں، مگر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس راستے پر آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلوں۔
آپ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا، آپ کی صحبت سے میں بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ راستہ ہی اب میری منزل ہے جس پر چل کر مجھے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اس کا ایک ایک لفظ قدرت العین کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ جس معاملے میں ابھی تک ڈر کا شکار تھی، اس کے رب نے اس کے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ اسے اپنا بہترین اور پاکیزہ بندہ دے دیا تھا۔ اسے یک 3 ماہ پہلے تہجد میں مانگی اپنی دعائیں یاد آئیں۔ اس کے رب نے سن لیا تھا، اس کو انعام کی شکل میں اپنا یہ پیارا بندہ دے دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس وقت خود کو شہریار سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی ہے۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی قسمت پر اسے آپ ہی رشک آئے جا رہا تھا؟ وہ کیسے اظہار کرتی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کی تہجد میں مانگی دعاؤں کی حقیقی تصویر بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان اللہ سے تڑپ کر کچھ مانگے اور وہ نہ دے؟ جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا تھا، مانگنے پر تو کیسی رحمتیں برساتا تھا۔